اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم باب نمبر 16 اسلامیات 8ویں کلاس کی، اس سے آج اس کا چوتھا حصہ جو ہے استقامت انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ تمام لیکچرز آپ ہمارے چینل پر دیکھنے کے لیے سننے کے لیے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے 8 کلاس اسلامیات پلے لسٹ میں سارے لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ جلدی سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا، ٹھیک ہے۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا جائے اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں، ٹھیک ہے جی۔ استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، اور دوسرا اس کے ذریعے سے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوں، تیسرا اس کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ اجر عظیم۔ صبر و استقامت کے اجر عظیم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار ہیں اور دوست ہیں، اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، بطور میزبانی کے بہت بخشنے والا نہایت مہربان رب ہوگا۔ یہ سورۃ حامیم آیت نمبر 30 سے 32 ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ ان آیات کا یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں چند واقعات دیے جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا آپ جانتے ہی ہیں۔ دھمکیاں، توہین اور تمسخر، تکلیفیں، لالچ، قید و بند، غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا۔ آپ کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا۔ چچا نے آ کر سمجھانے کی کوشش کی تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی۔ فرمایا، اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دین حق کی تبلیغ اور دعوت سے باز نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، تھوڑی کی نفری کے ساتھ ایک مسلح فوج کا مقابلہ کیا۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی۔ غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں کوئی لغزش نہ آئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر استقامت اور دور اندیشی کے بے مثال مظاہرہ۔ غزوہ تبوک کے حوصلہ شکن اور صبر آزما حالات میں بھی استقامت دکھائی۔ منافقوں کی سازشیں، تہمتوں کے تیر اور الزامات تراشیوں کے ہتھ کنڈے، کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھر اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح مخالفتوں اور آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہے۔ بہت بڑی بات ہے جی۔ صحابہ کرام کی استقامت۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کی استقامت کا ذکر ہوگا۔ صحابہ کرام نے استقامت کے جو کارنامے سر انجام دیے وہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کر کے دعا کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایسے بھی ہوا کرتے تھے کہ ایک آدمی کو زمین میں گاڑ دیا جاتا، اسے آرے سے چیر کر 2 حصے میں تقسیم کر دیا جاتا مگر وہ ثابت قدم رہا، اور لوہے کی کنگھیوں سے کسی کا گوشت اچیل کر الگ کر دیا جاتا لیکن وہ بھی اپنے دین پر سے نہ ہٹتا، اور
پھر انہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، حتیٰ کہ ایک دن زمین پر کوئلے دہکا کر انہیں ان پر چت لٹا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا کہ کروٹ نہ بدل سکے، یہاں تک کہ کولے آپ کے جسم کی چربی سے پگھلنے سے خود ہی ٹھنڈے پڑ گئے، اور یہ نشان عزیمت اور استقامت کے تمغے کے طور پر ساری زندگی کے لیے آپ کے جسم پر ثبت ہو کر رہ گیا۔ ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، نیزوں کے کچوکے اور تلواروں کے گھاؤ لگا کر اذیتیں دی گئیں۔ کسی ستم ظریف نے پوچھا، کیا خیال ہے کہ خباب اب تم چاہتے ہو گے کہ کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں کہا کہ مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیت دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے مجھے منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ اس شہید راہ وفا نے مرنے سے پہلے جو اشعار کہے ان میں سے یہ ہیں، جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں کروٹ۔ اللہ اکبر۔ سچے اور مخلص مسلمانوں کی استقامت اور ثابت قدمی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ تاریخ اسلام کا دامن ایسی بے شمار مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے اور روز آخرت کے برحق ہونے پر قائم رہیں گے، اس کے تمام تقاضے پورے کریں گے، نماز پابندی سے ادا کریں گے، اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی، اس راہ میں جن تکالیف کا سامنا ہو صبر و استقامت سے جھیلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سبق سے اصل میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا اور یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ استقامت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں۔ پہلے سوال کا جواب جلدی سے ہم سبق سے دیکھتے ہیں۔ لیں جی پیارے بچوں، استقامت کے لفظی معنی ہیں سیدھا رہنا یا سیدھے راستے پر چلتے رہنا۔ اچھا، یہاں سے لے کر آپ پہلے لفظ سے لے کر دین پر قائم رہیں، یہاں تک آپ اس کا مفہوم تفصیل سے یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلی یہ 2 لائنیں یاد کریں تو تب بھی اچھی بات ہے، ورنہ یہاں تک آپ کے سوال کا جواب پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے، یہاں پہ آپ نشان لگا لیں، استقامت سے یہ پہلے لفظ سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن کریم نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا ہے۔ اب ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، اور خاص طور پہ وہ آیات جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ جب اللہ کو اپنا رب مان لیا تو پھر اس کی جو ہے تمام ہمہ قسم کے معاملات میں استقامت تو پھر اندر ہی آ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ رب کو رب مان کے پھر اس پر استقامت سے ڈٹے رہنا، اس کے احکامات کو ماننا، اس کی عبادت میں ڈٹے رہنا، اس کے دین کی سربلندی کے لیے ڈٹے رہنا، یہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ استقامت کا حکم کیوں دیا گیا ہے، فوائد بیان کریں، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں جی۔ لیں جی پیارے بچوں، اس سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے، ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لے کے یہ آخری 2 لائنیں جو ہے نا اس پیرے کی، یہ آپ نے یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے دین پھیلتا رہے اور سربلندی بھی ہو جائے، یہ اس کے فوائد ہیں۔ یہ 2 لائنیں آپ نے اس سوال کے جواب میں یاد کرنی ہیں۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ لیں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا سوال ہے استقامت کے اجر عظیم، یہ دیکھیں استقامت کے اجر عظیم پر روشنی ڈالیں۔ تو یہاں پر آپ نے وہ 2 آیات یاد رکھنی ہیں، سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک جو 2 آیات ہم نے پیچھے پڑھی ہیں نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان آیات کا جو ترجمہ ہے نا یہ اجر عظیم، ٹھیک ہے، صبر استقامت کے اجر عظیم کے متعلق ارشاد باری تعالی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہاں سے یہ پیرا پورا یاد کر لینا، حامیم سجدہ آیت نمبر 30 سے 32 تک، ٹھیک ہے، یہ جو پیرا آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کے اگلے سوال کا جواب ہے۔ اب جلدی سے چلتے ہیں، پھر دوبارہ مشق کی جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی مثالیں بیان کریں، ٹھیک ہے جی۔ جو وہ آپ کا استقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ پیرا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی طریقے سے سارا یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی مثالیں یہاں سے آپ نے
کوئی سی دو تین ایک دو مثالوں کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہاں تک آپ جب بھی یہ پیرا غور و فکر سے پڑھ لیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو یاد رہ جائے گا، ان میں سے آپ نے یاد کر لینا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کی استقامت کی مثالیں بیان کریں تو اگلا اس سے نیچے والا پیرا جو ہے وہ صحابہ کرام کی استقامات کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ نے صحابہ کی استقامت کے لیے یہ سارا پیرا پڑھ لینا ہے۔ اس میں سے حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، خباب بن ارت اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے یہ دو واقعے آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ حضرت خبیب کو سولی چڑھایا گیا اور حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، یہ دو واقعے آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سوال بھی آپ کا حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ استقامت کے لفظی معنی ہے ڈٹے رہنا، ٹھیک ہے، سیدھے راستے پہ چلتے رہنا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار دوست ہیں اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے، یہاں پہ آئے گا آخرت میں۔ جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا۔ چلو یہاں سے میں ان کو خالی جگہ پر کر دیتا ہوں۔ چلیں جی، یہ سارے میں نے پر کر دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جلدی سے چلتے ہیں آگے۔ یہ لیں جی، یہاں پر آج کا جو سبق ختم ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ آگے حسن معاشرت ہے، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔